جب جناح صاحب اور وائسرائے ہند گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو انہیں 31 توپوں کی سلامی دی گئی، جس کی گونج کراچی کی سڑکوں پر تا دیر سنی جاتی رہی۔ شہر کی سڑکوں پر ہر طرف جشن کا سماں تھا، ہر چہرہ خوش اور پرجوش لگ رہا تھا۔ کوئی سڑک پر تھا، کوئی گلی کی نکڑ پر، تو کوئی کونے میں، کوئی گھر کی بالکونی پر لٹکا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے جو اپنا ملک پا کر خوشی سے بے حال ہو رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن ان سب کے چہروں کی خوشی کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انہی میں سے کسی کے ہاتھ میں وہ گرنیڈ ہے جو ان کی کار پر پھینکنا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن سوچ رہا تھا کہ اس خوشباش اور نعرے لگاتے ہجوم کو کچھ علم نہیں ہے کہ جناح صاحب اور وہ کتنے بڑے خطرات مول لے کر اس وقت اس اوپن گاڑی میں سوار ہیں۔ جو اس وقت جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر بیت رہی تھی، اس کا اندازہ ہجوم کبھی نہیں کر سکتا تھا، جس کے اندر ان کا متوقع قاتل چھپا ہوا تھا اور وہ کسی لمحے آگے بڑھ کر ان پر بم مار سکتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جناح ابھی تک چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس ہجوم میں سے ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے جس کے پاس وہ بم ہے جو اس نے جناح اور ان کی کار پر پھینکنا ہے۔ کیا وہ بندہ وہی تو نہیں جس کو دیکھ کر میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، یا اس کے قریب جو کھڑا ہوا ہے وہ بندہ ہے جس نے بم مارنا ہے؟ ماؤنٹ بیٹن کو عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کو بنگال کے گورنر کا وہ ملٹری سیکرٹری یاد آیا جس نے ایک قاتل کا بم پکڑ کر اسے واپس قاتل پر ہی پھینک دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن کو خیال آیا کہ بم کو پکڑنا تو دور کی بات، وہ تو کرکٹ کی بال تک نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اچانک اس کی سوچ کا رخ اپنی بیوی کی طرف مڑ گیا، جو بالکل اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی میں سوار ہو کر آ رہی تھی۔ تاہم اس نے پیچھے مڑ کر اس کی گاڑی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ نعرے لگاتے ہجوم کو ہی دیکھتا رہا کہ کہیں اسے کوئی خوفزدہ چہرہ نظر آئے جو سٹیل کا وہ خطرناک ٹکڑا ان کی گاڑی کی طرف ہوا میں اچھال کر پھینکنے لگا ہو اور وہ چلا کر کہہ سکے کہ وہ رہا۔ جب یہ قافلہ وکٹوریہ روڈ پر واقع ہوٹل کے قریب پہنچا تو ایک عمارت کی بالکونی میں کھڑے ایک نوجوان نے اپنی کوٹ کی جیب میں موجود اپنے ہتھیار پر انگلیاں سخت کر دیں اور وہ اس ہجوم کو دیکھنے لگا جو زور و شور سے نعرے لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے پستول کی سیفٹی پن کو ہٹایا۔ یہ وہی افسر مسٹر سویج تھا جس نے لاہور سے دلی جا کر ماؤنٹ بیٹن کو اس سازش کی اطلاع دی تھی۔ قانوناً اس کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ واپس برطانیہ جا رہا تھا۔ اس کی پنجاب پولیس کے ساتھ سروس 24 گھنٹے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف گاڑی میں ماؤنٹ بیٹن اور جناح صاحب اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اپنی پریشانیوں کو چھپانے کے لیے عوام کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے
تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ وہ اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ دونوں اتنے دباؤ میں تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی۔ دونوں کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، لیکن وہ مجمع کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود کو سمجھانا شروع ہو گیا کہ یہ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس نے تو ان سب کو آج کے دن آزادی دی ہے، وہ بھلا اسے کیوں قتل کرنا چاہیں گے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پوری طرح اس بات پر قائل ہو کر ہی جناح کے ساتھ اوپن گاڑی میں بیٹھا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے جناح صاحب کو قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن کے خیال میں جو لوگ جناح کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ میں گاڑی میں اسے بیٹھا دیکھ کر قتل نہیں کریں گے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جناح کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ جناح کی جان بچائی جائے۔ انگریز افسر کی بالکونی کے نیچے سے جب جناح اور ماؤنٹ بیٹن کی گاڑی گزرنے لگی تو اس نے اپنے پستول پر گرفت مضبوط کر لی۔ جب تک رولز رائس وہاں سے نہیں گزری وہ وہاں موجود رہا۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ گیا اور اس نے ایک گلاس میں سکاچ انڈیل لی۔ آگے ہندوؤں کا علاقہ آ رہا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوچا یقیناً اگر ہم گاڑی پر بم سے حملہ ہوا تو یہیں سے ہوگا۔ اس علاقے کی تمام دکانیں ہندوؤں کی ملکیت تھیں اور وہ سب مسلمانوں کو نعرے لگاتے دیکھ کر سہمے بھی ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک ماؤنٹ بیٹن نے اپنے سامنے گورنر ہاؤس کا بڑا گیٹ دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی بحری جہاز کے کپتان کو بڑے طوفان کے بعد ساحل سمندر کی روشنیاں نظر آ گئی ہوں۔ ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کا سب سے خوفناک اور اعصاب شکن سفر اختتام پذیر ہوا۔ جب گاڑی رکی تو جناح نے گہری سانس لی جیسے وہ بھی ریلیکس کر رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور فکر کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ جناح نے اپنا کمزور ہاتھ وائسرا کے گھٹنے پر رکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے میں آپ کو زندہ سلامت لے آیا ہوں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مسکرایا اور بولا، کیا کہا آپ نے جناح؟ آپ مجھے زندہ سلامت لے آئے ہیں یا میں آپ کو زندہ سلامت گورنر ہاؤس لے آیا ہوں؟ اب جناح اور ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ سی آئی ڈی کے پاس اتنی پکی خبر تھی، پھر ان پر حملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آخری لمحے پر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کی گاڑی پر بم نہیں اچھالا گیا؟ جس سوال کا جناح اور ماؤنٹ بیٹن تلاش کر رہے تھے، اس کا جواب صرف اور صرف جالندھر میں سائیکلوں کی مرمت کرنے والے سکھ مستری پریتم سنگھ کے پاس تھا کہ جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر آخری لمحے حملہ کیوں نہیں کیا گیا تھا۔